صدقین معزز شریعت مطلب روحانیت ہمدرد قوم و ملت حضور سید سرکار سید محمد یونس میاں باپو بخاری قدس اللہ علی والنورانی عبدالعزیز قریب شیحان حضور سید سرکار سید محمد حسن علی باپو شیرازی دامت برکاتہم عالیہ حضور برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الہ ومعین الملۃ والدین والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی تو جیسا ایسا کر دیجیے اللہم صلی وسلم، اتنا زیادہ بھی نہ کریں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑا مختصر انداز میں رکھیے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اسرت قدیر میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و فضل ماہ ربیع الغوث کی پہلی شب میں محفل غوثیہ میں ہم سب کو حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی بے شمار برکتوں سے عالم اسلام کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بہراور فرمائیں۔ بالخصوص اہل کھمبھالیا کو اللہ رب العزت 11ویں شریف کی برکتوں، رحمتوں، رفعتوں سے سرفراز فرمائیں اور دونوں جہان میں ہم سب کے لیے حضور
و صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات ہماری قسمتوں، تقدیروں اور نصیبوں میں درج فرمائیں۔ آمین آمین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس نادیہ کلام کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ان اوصاف کو بیان فرمایا۔ اللہ کرے کہ وہ اوصاف کا ایک ذرہ ہم سب کے چھینٹے میں آ لگے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ امام کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں۔ آپ ایسے سبحان اللہ بولیں گے جیسے میرے والد صاحب کی زیارت یا چہلم میں آئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عام اعلان ہے کہ جو بھی اس کا نام لے گا تو اللہ اس کا چرچا کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دنیا کی پارٹیاں جو ہے نا وہ عجیب و غریب چیزیں پیش کرتی ہے اور آدمی اس میں کبھی کبھی کھو جاتا ہے اور اس میں پیشکش کرتا ہے، لیکن دنیا کے لوگ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ کائنات میں دو ذات جس کو کہتے ہیں وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ ایک ذات کو اللہ کی ذات کہتے ہیں اور دوسری ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، عرض کر دیتا ہوں تاکہ 11 روز تک مسلسل جب بھی آپ آئیں، جہاں بھی آپ سبحان اللہ بولنے کی سعادت حاصل کریں تو اس کی برکتیں یہ ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی ہر چیز پر تصرف عطا فرمایا، یعنی یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، سمندر، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس پر سلیمان علیہ السلام قابض نہ ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جنات میں جو ایک دم گرے گزرے جنات ہوتے ہیں جس کو دیو، پری یا بھوت یا پلیت کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتے جنات ہیں، ان دیووں کو بھی اگر کسی کے قبضے میں دیا تھا تو وہ ذات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، یعنی اتنا بڑا پاور۔ اور یہ ہوا جو ہے نا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور ہوا کی قدر دانی یہ کورونا نے پوری دنیا کو کرا دی کہ یہ آکسیجن ہے کیا، لیکن یہ جب تیز چلتی ہے نا تو بڑی بڑی اسٹیمریں ایسے الٹ پلٹ کر دیتی ہے۔ کائنات میں اتنے تناور درخت جو ہوتے ہیں نا وہ پل بھر میں مطلب زمین دوچ ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کائنات میں جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے، اور اتنا وزنی مطلب لوہا اندر داخل کیا گیا ہوتا ہے اور سیمنٹ اور کنکریٹ کے ذریعے اتنا مضبوط آرسی لگائی دی گئی ہوتی ہے، اور زمین کے اندر ان کے ستون اتنے گاڑ دیے ہوتے ہیں، لیکن جب زمین میں یہ ہوا چلتی ہے تو باقاعدہ بنیاد سے اکھاڑ کر اس کو مطلب الٹ پلٹ کر دیتی ہے۔ یہ ہوا کی طاقت ہے، لیکن یہ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے ابرو کے اشارے پر چلتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ایک مسلمان کا دل اتنا فراخ ہو جانا چاہیے کہ ہم جن پیغمبروں کو مانتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، جب سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی کائنات کی کوئی طاقت ہمیں تعجب میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے لوگ طاقتور ہیں کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا سینہ اس سے منور ہونا چاہیے۔ وہ سلیمان علیہ السلام جب ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا نا تو وہ نیچے کھڑا ایسے بول رہا تھا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اب اس سے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ
کہ امتی رہتا ہے زمین پر، پیغمبر اگر ہوا میں بھی پرواز کر رہے ہو تو امتی کی زبان ضرور جانتے ہیں اور وہ آواز سن بھی سکتے ہیں. اور اسی وقت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا رک، تب سے نیچے اتار دے، میرا ایک امتی واہ واہ سبحان اللہ بول رہا ہے. وہی اتار دی، نیچے آئے اور فوراً اس سے ملاقات کی. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا واہ واہ سبحان اللہ. کہا کیوں؟ کہ آپ کو اتنی شان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دیکھا نا تو اللہ کی قدرت یاد آ گئی کہ جب اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے تو خدا کی قدرت کا کمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میں نے اللہ کا نام لے لیا. تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ ایک کام کر، یہ واہ واہ سبحان اللہ جو ابھی تو نے کہا نا وہ مجھے دے دے، اور یہ تاج تخت، یہ حکومت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت، یہ سب تو لے لے. اب جب یہ بات کہی نا تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے. اور جیسے یہ منصب کے لیے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں تو لے لے، وہ سبحان اللہ مجھے دے دے، قدر جانیے گا. اسی وقت وہ بندہ جو ہے نا وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے کہا حضور آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اس وقت جلال پیغمبری میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بندے، اللہ کا پیغمبر کبھی کسی کی مذاق نہیں کرتا. یعنی یہ نبوت کی خصلت ہے، وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. یہ اخلاق اور کردار جو نبوت کے پیشن گوئیوں میں ہے نا، یہ اسی سے تعبیر ہے کہ ہم کسی کی مذاق نہیں اڑاتے. تو کہا حضور آپ یہ جو فرما رہے وہ، کہا تجھے پتا نہیں کہ یہ واہ واہ سبحان اللہ ہے کیا، اس کی قدر تجھے پتا نہیں ہے. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو، کہ اذان سے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے نا تو ہماری قوم کا نوجوان بیٹ لے کے ایسے میچ کھیل رہا ہے، بلے کھیل رہا ہے. اور جو نہیں کھیل پاتے وہ ٹی ویوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور کوئی کہہ دے نا بیچارہ کہ اذان ہو رہی ہے تو اتنی بھویں چل جاتی ہے، تن جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ وہ تو روز ہوتی ہے معاذ اللہ. یہ ہماری اور آپ کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اذان کی قدر اتنی کر پا رہے ہیں. ابھی فرق تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان جمعہ اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں بھی اگر معاذ اللہ کسی نے کرکٹ کا مطلب وہ سوشل لگا دیا ہو، وہ اس وقت تک آخری اینڈ تک دیکھے گا جب تک کہ ساری چیزیں اس کو جانے کا خوف نہ ہو، الا ماشاءاللہ. ورنہ بڑی مشکل ہے اس دور میں کھیل کود سے بچ کر اللہ کے نام اور اس کے احکامات کی قدر کرنا. یہ بڑا مشکل ہو گیا اس دور میں. لیکن جس کی سمجھ میں اللہ دے دے اور جس کو افہام و تفہیم کی دولت مل جائے اور وہ بندہ اللہ کی طرف اگر رجوع کرتا ہے نا تو وہ بڑا مقدر والا ہے. اور یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا بندے تجھے اس کی قدر معلوم نہیں، سن اس کی قدر یہ ہے جو تو نے یہ کہا نا کہ واہ واہ سبحان اللہ، کہا ہاں، کہا یہ باقی رہے گا، یہ باقی رہے گا. اور جو میں تو میرے پاس دیکھ رہا ہے نا یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اس کو بقا نہیں. تو نے جو ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا جو ہے محفوظ میں تیری تقدیر میں نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی اب یہ تیرا نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس پہ یہ لکھا ہوگا اس کلمے کو کبھی فنا نہیں، یہ اس پاک ذات کا تو نے نام لیا، یہ قدر بتائی. اور سلیمان علیہ السلام کی اس حکایت کو نقل کر کے احادیث کے ذریعے آپ تک پہنچا کر میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آج بھی بندوں کو اللہ کے صرف نام کی قدر ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. لیکن جس دن نام کی قدر ہوگی نا اس دن دنیا دیکھے گی. لیکن ہمیں اور آپ کو نام تو بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے غافل ہو کر بیٹھے ہیں. ہاں میں حضور کی نعت پڑھ رہا تھا، میں نے یہ ضمناً بات آپ کے جو کمزوری ہے نا اس کو میں نے دور کرنے کے لیے بات راہ رغبت میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی. امام کہتے ہیں اور یہ امام کے وہ کلمات ہیں کہ شعر و شاعری کی دنیا بڑی مشہور ہے، دنیا میں ایک دو شاعر نہیں، اب تو گھر گھر شاعر ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایک تو ہوتا ہے ہنر مندی سے شاعری بنانا یعنی کہنا، اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ گنبد خضرا سے کہلوانا. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ وصف عظیم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شعر و شاعری کسی سے پڑھی نہیں ہے، جب بھی مجھے حضور کی یاد آ جاتی اور میرے الفاظ ترتیب پا جاتے وہی شاعری بن جاتی. یہ وہ
الفاظ ہیں جو ڈائریکٹ مسجد نبوی سے گنبد خضرا سے کہلوائے جاتے ہیں، اور امام بڑے مزے میں حضور کی شان بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور حالات بڑے سنگین ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین اس وقت جس ماحول سے اور جن حالات اور جس تشویشناک واقعات سے گزر رہی ہے، پوری ہندوستان کی پبلک لرزہ بندہ میں آنے والے اوقات میں ہوگا کیا. لیکن اگر حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے، اے جشن غوث الورا میں آنے والوں، یہ طے کر لو کہ حضور سے اگر محبت ہے تو امام کہتے ہیں کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور اس میں کئی احادیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اس میں 2 شعر میں پیش کر دیا ہے. اس کو اگر دنیا کی لیول پر دیکھا جائے نا تو یہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. قیامت کا پس منظر وہ ہوگا کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت اگر حضور کی آنکھیں اور ان کی رحمت جب جوش پر آ جائے گی نا، تو جس نے صرف زندگی میں حضور کی رسالت کی گواہی دی ہوگی، رب وہاں کرم یہ فرمائے گا کہ محبوب آپ کی رحمت کا جوش اس عروج پر ہے. جس نے صرف آپ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے، اگر وہ گناہوں کے سبب جہنم میں بھی چلا گیا ہے، محبوب تمہیں اجازت دیتا ہوں، ہاتھ اسے پکڑ کر جہنم سے نکالو اور کوثر و تسلیم میں غوطہ دو اور اپنے امتی کو اپنے ساتھ جنت تک پہنچا دو. یہ حضور کے جوش کا عالم ہوگا. ایک جوش اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے، پل سراج جو ہے نا وہ بڑا خطرناک پل ہے. خطرناک سے مراد یہ کہ بڑا بھیانک ہے. وہاں سب سے گزر کی بس نہیں چلے گی، یعنی سب بڑی تیزی سے نہیں گزریں گے. وہاں لوگ آ جائیں گے، وہاں کھڑے رہ جائیں گے. سب کو اجازت ہوگی کہ سب گزر سکتے ہیں اور سب کو یہ لازمی ہے کہ وہیں سے ہی گزرنا ہے. لیکن ایسے گزر اوقات میں بھی اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر شعر میں یہ کہا ہے کہ پل صراط کی کیفیت یہ ہوگی کہ آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں ضرور. یہاں اعلیٰ حضرت نے کہا کسی بندے کی یہ طاقت نہیں کہ وہ پل صراط پار کر سکے. اتنا مطلب وحشتناک پل ہے. ایک روایت میں کہ 30,000 سال، ایک روایت میں 15,000 سال، اور مختلف روایتیں اس پل کے حوالے سے ہیں. اور حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ ایک پل نہیں ہے، کسی نے کہا 4 پل ہے اور کسی نے کہا 7 پل ہے. یعنی ان پلوں سے کچھ مختلف لوگوں کو گزارا جائے گا اور وہاں گزرنا مطلب لازمی ہے، کسی کے لیے باندھ چھوڑ نہیں ہے. اس وحشتناک پل پر اگر بندے کسی کی رحمت کی وجہ سے گزریں گے نا تو وہ ایک ذات ہوگی جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہو جائیں گے، پھر سب کا گزر ہوگا اور حضور وہاں سے گزر لیں گے. یعنی حضور کے قدم ناز جب اس پل صراط سے گزر کر اس پار چلے جائیں گے نا، اس کے بعد لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیں گے. اسی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور جب یہ عرضی کر چکے نا تو ہمارے اور آپ کے دل اس وقت جو کیفیت آپ کی بنی ہوئی ہے اور میری اور پورے ہندوستان کے دلوں کی، اس دلوں کو پھر سے ایک خوشی کا ماحول، ایک باقاعدہ رحمت بڑی چادر کے نیچے آنے کے لیے یہ جلتے ہوئے آگ کے انگارے، یہ مسجدوں پر حملہ بازی، یہ مدرسوں پر حملہ بازی، لوگوں کی کاٹ پیٹ، یہ لوگوں کی عورتوں کی آہو پکار، یہ سارا پس منظر جو دنیا دیکھ رہی ہے نا تو دل لرز جاتا ہے. کبھی بندہ خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے آنے والے اوقات میں ہوگا کیا. امام کہتے ہیں تیرا دل خوف زدہ ہے نا، ایک کام کر. اور وہ کام بتا رہے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ تجھے وہاں عرضی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے وہ پاور اور وہ طاقت دی ہے کہ اگر کوئی وہاں عرضی رکھ دیتا ہے نا تو پھر وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، کبھی ڈر نہیں لگتا. آپ کہیں گے اس کی کوئی زندہ مثال ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں. ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں اس کا شہنشاہ آج بھی قبر انور میں رہتے ہوئے ہزاروں لاکھوں ہندوستان مسلمانوں کو جو رحمت بھری چادر میں سموئے ہوئے ہیں، وہ معین الدین حسن جب ہندوستان آئے نا
تو انہوں نے عطائے مصطفیٰ بن کر ایسی رحمت کی چادر عطا فرمائی کہ آج بھی جو ہم جشن غوث اعظم میں بیٹھے ہوئے نا تو یہ بھی غریب نواز سرکار کی رحمت کا ایک حصہ ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ جس سے چاہے یہ حضور کی بارگاہ میں ان کا رجحان ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، عشق و محبت، عشق و محبت، حضور سیدی سرکار اسماعیل میاں بابو. ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس وقت جشن غوث اعظم میں آپ بیٹھے ہیں اور اس شعر کے ساتھ اب بھی سے یہ عرضی کر دیں اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کر دیں جو امام اہل سنت نے کی ہیں. اگر یہ فریاد ہماری اور آپ کی سب کی قبول کر لی گئی تو اللہ وہ اطمینان عطا کرے گا، وہ قرار عطا کرے گا، وہ سکون عطا کرے گا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں کبھی تمہارا دل لرزے گا نہیں. ہاں، دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے. تقدیر یہ مبرم جس کو کہتے ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں، قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے. لیکن جب یہ حالات سے گزارے جائیں اور بندہ جب خوف زدہ ہونے لگے تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کریں، عرض کریں. اور حضور پھر کرم کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور آگے بڑھ کر اسی سے لگتا ہے شعر کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ لفظ ہے کہ جس کو سینے پر اگر کوئی بٹھا لے اور نقش کر لے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا. 1.5-2 سال جن حالات سے پوری دنیا کو گزارا گیا، اب کسی بھی مومن کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ معاذ اللہ اس نے اسلام چھوڑ دیا. 2 سال کیسے امتحان کے گزرے، یعنی اتنے تشویشناک ماحول میں بھی ایک بھی رپورٹ ایسی نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے اسلام چھوڑا ہو. اس لیے کہ اس کا سینہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی مشیت کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا تقدیر پر یقین ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے. تو ہمارا اور آپ کا یہ وجدان ہونا چاہیے کہ 2 سال جو امتحان کے گزرے نا، امام کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ابھی 12ویں شریف کا وہ پس منظر آپ نے دیکھا ہوگا. حالانکہ میرے خیال سے مساجد وغیرہ میں اپنے عید میلاد کے دن سے جلوس میں ہوں اور اپنے اطراف و اخلاق میں جلوس نکال کر حضور کی ایک یادگار جو عید میلاد النبی کا دن وہ ضرور منایا ہوگا. لیکن جتنے دن حضور کی یاد کی ہوگی نا اللہ نے بڑا قرار دے دیا ہوگا، بڑا سکون ہے حضور کے نام میں. یہاں تک کہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نام محمد یعنی لفظ محمد جو اس میں گرامی ہے، آپ کا ذاتی نام جس کو کہا گیا ہے، اگر لفظ محمد کو اگر کوئی سینے میں نقش کروا لیں یعنی اس کا تصور باندھیں جیسے اس میں باری تعالیٰ کا باندھا جاتا ہے، یعنی اللہ کا نام جیسے نقش ہوتا ہے ایسے کوئی حضور کا نام نقش کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ نقش اس کے سینے پہ آ گیا تو فرمایا کہ پھر کبھی بھی اس کے دل کو بے قراری نہیں ہو سکتی. یہ نام خود ہی رحمت کے سمندر بہاتا ہے. لیکن یہ نام کی قدر جن لوگوں نے جانی اور جن لوگوں نے پہچانا یہ ان کا مقدر ہے. ہم بڑے دور ہو گئے لیکن پھر بھی قریب آنے کی ضرورت ہے. پہلی نشست ہے آپ کے سامنے تقریباً 2-3 سال کے بعد پھر حاضر ہوا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں
آپ کے سینوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زندگی میں بہترین مسلمان اور سچا غلام قادری بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا جس میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی ہے، اور یہ اولیاء بنتے کیسے ہیں، ان کی ولایتیں انہیں ملتی کیسے ہیں، اور پھر جب وہ ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں کن مراحل سے گزارتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد پھر ان کا تصرف، ان کا اختیار، ان کی کرامتیں، ان کا کمالات اور جو بھی اوصاف اولیاء کے ہیں اس میں عروج کیسے آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے دو وصف کو بیان فرمایا۔ نمبر ایک، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر صرف ڈرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ ایک وصف یہ ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ دوسرا یہ، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ یہ دو وصف ایسے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی اولیاء، آج کی قریب کی صدی تک کے سارے اولیاء کو آپ چھان ماریں، اب کسی کو بھی خوف زدہ نہیں دیکھیں گے۔ ہاں وہ ڈرتے ضرور ہیں، اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی خشیت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن سنیے، کائنات میں کسی بھی انسان کو آپ لے لیں، سوائے ناسمجھ بچوں کے اور جو دماغی توازن کو کھو چکے ہیں، پاگل اور مجنون کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی فرد کو آپ اٹھا لیں اور وہ کسی بھی منصب پر فائز ہوں، اس سے یہ دو چیزیں ضرور لاحق ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، مالدار ہے تو مال لوٹ جانے کا اس سے خوف ہوتا ہے، اور اگر مال میں برکت نہ ہوئی تو کم ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ یہ ایک مالدار کے لیے۔ اسی طرح آپ جس کو دیکھیں، جیسے آپ مجھے دیکھیں، میں اگر کوئی برائی کھمبالیاں میں دیکھوں اور اس کا وروਧ اس لیے نہ کروں کہ معاذ اللہ آنے والے سال ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ منع کر دیں گے کہ تم نے ہمارا ہی وروਧ کیا، تو ایک طرح کا غم ہوا، نہیں آنے کا غم۔ ایک طرح کا ڈر ہوا کہ کوئی لوگ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ خوف ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ اور تمثیل کے دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں اس میں سب میں خوف ہے یا غم ہے، دو چیزیں ادھر ادھر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ یہ دونوں چیز سے بری ہو چکا ہوتا ہے، نہ اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ اسے غم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنا دوست بنایا ہوتا ہے، اس لیے یہ دو وقت پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ اور کائنات کے جس ولی کی آپ تعریف اٹھا لیں گے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، لیکن یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ اس کو کس انداز میں دل میں بٹھایا جاتا ہے، اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سننے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں ولی اللہ کی ایک ڈیفینیشن جو حقیقی معنوں میں اولیاء ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کی حقیقی معنوں میں معرفت ہو جائیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں اور اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کی پابندی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی سب سے پہلا اس کا زور یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض پر پابند ہوتا ہے، واجبات کی بڑی تیزی کے ساتھ وہ پابندی کرتے ہیں۔ اب جو فرائض میں اتنا پابند ہو، اب اس کے نوافل اور اس کے مستحبات، اس کی سنن، یہ تو عروج پر ہوگی نا، اتنی سختی سے پابند ہوتے ہیں۔ کائنات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منصب عطا کیا گیا، امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے غوث اعظم امام متقی واللقا، یعنی کائنات میں جتنے متقی ہیں اولیاء اور جتنے لفظ نقا، منصب نقا پر فائز ہے، ان سب کے امام اگر کوئی ہے تو وہ غوث الورا ہے۔ آخر یہ فرائض پر پابندی کتنی کرتے تھے آپ اندازہ لگائیے گا، اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیے گا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بچوں کو یہ تربیت دو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ہمارا مستقبل ہے اور اس کی بڑی قدر ہے۔ غوث پاک کے اس منصب کو سنیے اور ہر گھر میں یہ تعلیم عام کیجیے۔ خالی آپ یہ نہ سوچیں کہ خالی مدرسے میں بچہ جاتا ہے آتا ہے بات ختم، نہیں، آپ کے گھر میں بھی یہ چیزیں لاگو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ یاد رکھ لیں 1 گھنٹہ اگر مدرسے میں بچہ جاتا ہے 23 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ اب وہ 23 گھنٹے میں جو دیکھ رہا ہے نا، تو 1 کلاک جو باپو کے پاس رہا ہے نا وہ تو محو ہو گیا، یعنی کہاں 23 گھنٹے اور کہاں 1 گھنٹہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 1 گھنٹے کو غنیمت جان کر اپنے پاس جب بچے رہے نا تو یہ 23 گھنٹے بھی وہی درس دو جو وہ مدرسے میں یونس باپو کے ہاتھ سے سن کر آیا۔
تو آپ کے بچوں میں ایک نکھار پیدا ہوگا. آنے والے اوقات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے ہماری طرح بزدل نہیں ہوں گے. اللہ ان علم کی برکت کی وجہ سے، ان صوفیاء، ان سادات، ان علماء کی نشستوں کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں کو دلیر بنا دے گا. سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس روز آپ پیدا ہوئے اسی روز ماں کا دودھ نہیں پیا. اور لوگوں نے جب پوچھا نہ، کہا یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا، تو فرمایا کہ یہ رمضان، یکم رمضان کو پیدا ہوا نا، تو یہ پہلے ہی آ کر بتا رہا ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی اللہ کے فرائض کا پابند ہوں. سبحان اللہ. آج اب اس جملے پر غور کیجئے. آج ہمارے رمضان کے روزے ایسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے آنکھ بند کی اور کھولی 30 دن گئے. لوگوں سے پوچھو نا کتنے روزے رکھے، وڈا رکھے ہیں، نندا تو نہیں. یعنی آپ کس کو بڑا روزہ سمجھتے ہیں؟ صرف 27 کو غلط فہمی میں نہیں. اللہ کا فرض شدہ ہر روزہ اپنی شان شان بڑھا ہے. بے شک. ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی. خالی غوث پاک کی نیاز کھا لینے سے دربار قادریت میں آپ کا مقام نہیں ہے. آپ اور ہم جو سوچ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. وہاں تو بڑی تشویشناک ماحول شروع کرا جاتا ہے. میں نے ابھی ایک سفر میں آتے ہوئے ایک دوست میرے ساتھ ہو گیا، ویراول تک تھا. میں نے اسے پوچھتاچھ کی کہاں جا رہے ہیں، کہا ویراول. میں نے کہا کیوں، کہا پاسپورٹ بنانا. میں نے کہا کیوں، تو کہا دبئی جانا ہے. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اگر جانا ہو تو آپ کو پاسپورٹ، یعنی آپ کے پاس ایسا آدھار ہونا چاہیے جس سے وہ حکومت طلب کر لیں یا حکومت مان لیں. میں کہتا ہوں ایک دنیا کے خطے، یعنی زمین ایک ہی ہے، سب زمین دوسری نہیں ہے. یہ زمین ایک ہی ہے، لیکن ایک زمین کے حصے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونا ہے. اس کے لیے تمہارے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور اس میں بھی آپ کے لیے چیکنگ آئے گی اور وہ باقاعدہ ساری چیزیں یک کر دیں گے. تب جا کے ایک باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری، ایک حد سے دوسری حد میں آپ کو انٹری ملتی ہے. آپ آسان سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کے ہم غلام ہیں تو وہیں سب کو جگہ مل جائے گی. یہ غلط فہمی میں کبھی مت رہنا. تو میرا غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ نہ رکھتا. یعنی اللہ کا قرب جو پانا ہے نا، تو غوث پاک کی زندگی سے شروعات سے عمل کیجیے. یہ تو میں نے ولادت کی ایک بات بتا دی، یہ فرض ہے روزہ. لیکن غوث اعظم کو اللہ امام التقا والنقا بنانا چاہتا ہے تو پہلے سے یہ پابندی عائد ہوئی. کہا تمہیں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا پڑے گا. روح غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مولا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھوں گا. ماں کا دودھ نہیں پیا پورے رمضان میں. اور یہ جب تک 2 سال میں رمضان آیا نا، جو دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے 2 سال، آپ نے نہیں پیا. پتہ یہ چلا کہ جن کو امام بننا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ یوں متقی بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے. دوسرا جملہ سنیے، واجب. واجب آج ہمارے یہاں کسی کو بھی پوچھو نا کہ کیا کیا چیز واجب ہے، تو یونس باپو میرے خیال سے پورے گجرات میں لوگوں کو ایک ہی چیز واجب معلوم ہے، اور وہ رمضان میں اپنے پڑھاتے ہیں نا 3 رکعت وتر تو معلوم ہے، ورنہ وہ رمضان کے سوا تو نماز میں آتے نہیں، اور عشاء میں تو خاص کر کے نہیں آتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واجب کوئی چیز ہے نہیں، خالی یہ 3 رکعت وتر واجب ہے بس، اس کے سوا کچھ واجب ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو تھوڑا غور کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، اپنے مشائخ سے پوچھیں گے، ہمارے جتنے احکام ہیں نا، تو ہر فرض کے مد مقابل ساتھ ساتھ چلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ واجب ہے. یعنی جیسے ایک فرض کی اہمیت ہے، ایک واجب کی بھی اہمیت ہے. ہم تو ایسے اس کو جانتے ہی نہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجیے، اپنے واجبات بھی سمجھیے، جس کی میں آپ کو یاد رہے ایسی مثال دے رہا ہوں واجب کی. آپ کو یاد آ جائے گا، اب بھی یاد آ جائے گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پڑھائی سے شوق بھی رکھتے ہوں گے، ان کو اور بھی واجبات معلوم ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن حسن ظن یہ ہے کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا. لیکن ایک بات خالی آپ کی یاد شکتی کے لیے بتا رہا ہوں. ایک صدقہ دیتے ہیں ہم عید میں، یاد آیا آپ کو؟ اس کو بھی صدقہ واجبہ کہا گیا ہے. یعنی صدقہ فطر واجب ہے، ایسے عموماً علماء بیان کرتے ہیں. تو یہ جیسے واجب ہے، ایسے یہ وطر واجب جیسے ہے نا، ایسے ہمارے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ہمارے دین کے مسائل ہیں، اس میں یہ واجب کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا سراسر جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے. اور آج ہم بڑی کثرت سے چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجیے. غوث پاک کی زندگی سننا ہے نا تو یوں سنیے. غوث پاک فرماتے ہیں 6 سال کی عمر میں ایک بزرگ میرے گھر سے گزرے، اور انہوں نے زور سے ہماری دہلیز پر گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے سلام کیا. غوث پاک فرماتے ہیں
کہ میں اسی گلی میں ہی تھا، یعنی میرے گھر کے قریب. انہوں نے میرے گھر کی جانب منہ کر کے سلام کیا نا، تو میں گلی میں ہی تھا، تو میں نے وہیں سے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اور جیسے 2 بار جواب دیا تو بزرگ کے قدم رک گئے اور کہا اتنے عالی شان خاندان کے شہزادے ہو اور بزرگوں کی مذاق کرتے ہو. اللہ اکبر. ولایت کا منصب سنیے. غوث پاک 6 سال کی عمر میں عرض کرتے حضور آپ نے جو جواب سنے نا یہ مذاق نہیں ہے. تو کہا بیٹا ایک سلام کا جواب ایک ہی ہوتا ہے اور آپ نے 2 دیے، یہ مذاق نہیں ہے بزرگوں کی. مسکرائے. عرض کیا حضور بات دراصل یہ ہے کہ 6 سال پہلے میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا نا تو ایک بار آپ کا یہیں سے گزر ہوا تھا. میرے گھر کو دیکھ کر آپ نے سلام کیا تھا. میری والدہ اندر تھی، وہ چاہتی تو جواب دیتی، لیکن اس نے ازراہ حیا آپ کا جواب نہیں دیا. لیکن میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کا سلام سن رہا تھا. ماں کے پردے میں بھی غوث پاک فرما رہے کہ میں سلام سن رہا تھا. یعنی انہوں نے جو سنت ادا کی نا وہ بھی انہیں پتا تھی کہ یہ سنت ہے سلام کرنا. اور سنیے کہا میں ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے جواب دینے کی قدرت بھی رکھتا تھا، لیکن ماں میری کہیں خوفزدہ نہ ہو جائے اچانک آواز کی بنیاد پر، اس لیے میں نے جواب موقوف کر لیا، یعنی روکے رکھا. آج میں نے جو پہلا سلام کا جواب دیا ہے نا وہ ماں کے پیٹ والا واجب میں نے ادا کیا ہے. ماں کے پیٹ میں واجبات کی پابندی کر رہے ہیں. اور کہا میں نے دوسرا سلام کا جو جواب دیا نا وہ آج کا واجب والا جواب تھا. آج ہم دیکھ لیں ہمارے یہاں عموماً سلام کلام کا مطلب رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہے. ابھی آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں نا، جیسے سلامی ہو جائے گی نیاز آپ کو مل جائے گی، وہ کافی وغیرہ جو بھی بن رہا ہے آپ پی لیں گے، ایسے بھاگ جائیں گے جیسے وہ مطلب گائے نہیں بھاگ جاتی ہے جیسے. ہاں کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں، محبت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے محبت کا سب سے بہترین آلہ یہی بیان کیا تھا کہ اگر دلوں میں محبت پیدا کرنے چاہتے ہو تو آپس میں مسلمانوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. آج ہم اس سے عاری ہو گئے. آج کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، مجھے بھی دیکھ لیں، میں جیسے اگر راستے میں مل گیا تو زیادہ سے زیادہ آئی ہوں. یعنی ہمارے درمیان سے یہ چیزیں عموماً نکلتی جا رہی ہے. اب آپ خود سوچیں گے کہ جب آپ کے اندر یہ افعال نہیں پائے جائیں گے تو آنے والی نسلوں میں ہمارے بچوں میں کیسے ہوں گے. اس لیے اس کو اپنے آپ پر لاگو کیجیے. لوگ درد بڑا رکھتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے. پوری دنیا کے مفکرین اب جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوں گے نا اس میں سب کو فکر ہے کہ ہماری قوم آگے آ جائے. یہاں تقریباً کتنی جماعتیں بابو؟ 52 یعنی 22-25 کے قریب یہاں جماعتیں ہیں پورے کھمبھالیا میں. ہر سماج کا آدمی مفکر ہے کہ میرا سماج آگے آ جائے. ہر فکر مند آدمی یہی سوچتا ہے کہ ہماری قوم کے بچے آگے آ جائیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آگے نکل جائیں، ترقی کریں. سب یہی کہہ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا صرف کہہ لینے سے اور سوچ بنانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہمت کر کے میدان میں قدم رکھ کے خود عملی جامہ پہن لو گے نا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ تمہاری آل اولاد تمہیں دیکھ کر عمل کرنے پر ضرور مجبور ہو جائے گی کہ جب میرے باپ دادا اتنے عمل کرتے تھے تو مجھے ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ پر نافذ کریں گے. اور غوث پاک ایسے ہی محی الدین نہیں بنے، ماں کے پیٹ سے ہی دین اپنے اوپر نافذ کر لیا اور اس شان کے مالک بنے کہ خود دین یعنی دین اسلام ان کی ظاہری زندگی میں راستے پر کمزور پڑا ہوا تھا. اور جیسے ہی غوث پاک کو جاتے دیکھا نا تو آواز دی، کہا عبد القادر جیلانی قریب آ کر مجھے سہارا دے دو نا. جیسے یہ التجا کی نا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور ایسے جیسے جیسے ہاتھ لگاتا جاتا تو وہ بلند ہوتا جاتا اور بالکل کھڑا ہو گیا نا تو ایک جوان دکھنے لگا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں، دین اسلام ہوں. لوگوں نے مجھے بے عملی کی وجہ سے اور بدعقیدگی کی وجہ سے اتنا کمزور کر دیا کہ میں مرنے کے قریب تھا. آپ دنیا میں کیا تشریف لائے، آپ نے مجھے سپورٹ کیا، سہارا دیا. آج جو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھے سے جوان ہو گیا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے جیسے بغداد میں داخل ہوا نا تو لوگ مجھے عبد القادر کہہ کر نہیں یا محی الدین کہہ کر پکارتے تھے. واقعہ وہاں ہوا لیکن لوگوں میں یہ بات ڈال دی گئی یعنی دین کو اگر تم زندگی دے رہے ہو اللہ خود بخود تمہارے چرچے کروا دے گا. اور غوث پاک نے دین کو زندہ کرنے کا درد جو پیش کیا نا اس کو دل کے کانوں سے سنیے اور سینے میں آج کی رات سے ہی سچے دل سے توبہ کر لیجیے کہ دین کے جتنے احکام آپ چھوڑ رہے ہیں نا اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے. اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ دین پہ جب مسلمان ہی عمل نہیں کرے گا
تو دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے. آج ہمارے جتنے بھی احکام ہیں نا جس پر حکومت پابندی عائد کرنے جا رہی ہے، اب کسی بھی فعل کو لے لو، سب سے پہلے ہم نے رخ موڑا، اس کی وجہ سے یہ سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے اس وقت جس نے غوثیہ میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں، آپ کی نسلیں بھی قیامت در قیامت جب تک نہ آ جائیں تب تک یہ ذکر غوث پاک سنتی رہے، تو آپ کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ غوث پاک نے اپنے آپ پر جیسے دین نافذ کیا، آپ بھی اپنے آپ پر دین نافذ کر لو. اللہ خود بخود آپ کی نسلوں میں بھی منتقل فرما دے گا. غوث پاک نے دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا، ایک قول سن لیں اور آگے ولی کے اوصاف میں بیان کر دوں. غوث پاک فرماتے ہیں، اے چاند تو بھی آ جا، اے سورج تو بھی آ جا، اے زمین تو بھی آ جا. زمین سے کہتے اے زمین تم بھی آ جاؤ، اے سمندر تم بھی آ جاؤ، اے در و دیوار تم بھی آ جاؤ. یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں تم سب مل کر اسلام کی مدد کرو، اس لیے کہ اسلام سب کی مدد چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام غنی ہو جائے اور اسلام زندہ ہو جائے. یعنی سب کو پکارا اور کہا سب کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو آگاہ کر کے کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری بھی ضرورت ہے کہ تم بھی دین کی مدد کرتے سیکھ جاؤ. اور دین کی مدد، یہ دین ہمارا ہے نا بڑا آسان ہے. کائنات میں جتنے ادیان گزر گئے نا، اب جتنے بھی آگے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے کٹھن مسائل تھے، اتنے کٹھن مسائل تھے کہ قومیں چیخ پڑتی تھی. حضور تشریف لائے نا، اللہ نے ہمیں جو دین اسلام دیا نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ عطا فرمایا. اور اتنے آسان مسائل ہیں پھر بھی لوگ عمل کی کوشش نہیں کرتے. میں بات عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک کی کہ انہوں نے دین خود پر نافذ کیا، فرائض ادا کر کے واجبات، اور نوافل کی کثرت کتنی ہے؟ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء میں جو وضو ہو جاتا وہی اسی سے فجر پڑھتے. اب کہتے ہیں مولانا یہ تو صدیوں سے سنتے ہیں، سالوں ہو گئے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنا تو آپ بھی سنتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں بھی سناتے ہیں. یہ جملے پر اگر آپ غور کرنے جائیں گے تو غوث پاک نے یہ 40 کا جو عدد بتایا نا وہ ان کی شان ہے اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. لیکن یہ کہہ ضرور دیا لوگوں کو اور بتا دیا کہ میں امام التقیٰ بن چکا ہوں، اب جو متقی بننا چاہے نا تو میرے اس 40 پر عمل کیا کرے. یعنی کم از کم وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں تو نہیں ادا کر پائے گا، لیکن کم از کم پابندی سے 40 دن اگر عشاء اور فجر پڑھ لے گا نا، اللہ اس سے دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا. لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، آج 40 دن ہم سے پابندی نہیں ہو سک رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم غوث پاک کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے لیے احتساب کرو. ولی کا دوسرا وصف سنیے، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ضرور کرتا ہے. اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ سیلنڈر ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا حکم مل جائے وہ سیلنڈر ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہماری اور آپ کی طرح نہیں. جیسے میں اگر آپ کو یہی بتاؤں کہ کھمبالیا میں الحمدللہ میں نے ابھی دیکھا تھا، 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، میں نے مولانا احمد رضا صاحب سے کہا کہ یونس باپو نے کھمبالیا والوں کے لیے دین کا تاج محل کھڑا کر دیا ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بڑی آپ سب کی مل کر اور بابا کی کوششیں رہی. ایک تاج محل جو تعمیر ہوا نا، اب اس پہ جو ٹائلسیں میں نے دیکھی، جو عمارت دیکھی، بڑا مطلب کام اچھا آپ نے کیا، بابا نے کیا، اور بڑی محنت بابا کی رہی. ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑا حسین ہے اس کا لوکیشن، آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بڑا خوبصورت بنایا باپو نے. لیکن سنیے، اس کی خوراک جو ہے نا، یہ مرمر اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کی خوراک ہماری قوم کے بچے ہیں. اب جتنی تعداد میں بچے بھیجیں گے نا، یہ ادارہ اتنا چمکتا جائے گا، اتنا چمکتا جائے گا. میں تو کہتا ہوں خالی کھمبالیا والے پڑھنا شروع کر دیں نا تو باپو کو 3 منزلہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی اس شان سے مطلب خوبصورت بنایا، اتنا بڑا وسیع بنایا پھر بھی. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب ہمارے یہاں سمندر بہہ رہا ہو اور ہمارے بچے سمندر پر بیٹھ کر اگر پیاس سے نکل رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری اور آپ کی سب کی کمزوری ہے. اللہ کے لیے کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، اس لیے کہ اطاعت بندہ کب کرے گا؟ جب اس سے علم ہوگا. اور اولیاء میں جتنی بھی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کی تاریخ میں سب سے پہلے کام کوئی کیا ہے نا ولی اللہ نے، تو وہ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کروایا. اور وہ بھی کس انداز میں؟ حالانکہ یہ سب پر فرض ہے، لیکن غوث پاک نے کتنا علم حاصل کیا؟
میں کم از کم 3 سال سے غالباً یہ تیسرا سال ہے مجھے یہاں حاضر ہو رہا ہوں. پہلی بار جب آیا تھا نا میں گجرات میں جس خطے میں گیا نا میں نے یونس باپو کا نام لے کر اور آپ کے مدرسے کا نام لے کر میں نے سب کو تعارف یہ کرایا تھا کہ میں نے مدرسہ پورے گجرات میں مکتب کی صورت میں اگر سب سے خوبصورت دیکھا نا تو وہ کھمبالیا کی سرزمین پر دیکھا. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کئی دوست احباب جتنے بھی بڑے لوگ ملے سب سے میں نے یہی تعارف کرایا کہ اس انداز میں اگر ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے نا تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوگی. آپ یقین جانیں مکتب بھی چل رہا ہے اور آپ کا ادارہ بھی کھل چکا ہے, لیکن دین کا علم جو ہے نا اولیاء نے جو حاصل کیا نا اس انداز میں تو کما حق ہم حاصل نہیں کر پاتے, لیکن کم از کم ان کے نقش قدم پر چلائیے اپنے بچوں کو, اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دین کے علم سے آراستہ کیجیے. غوث پاک نے کتنا علم حاصل کیا؟ فرض تو فرض ہے, نفل, مستحب, خلاف اولا, مباح, یعنی جتنے بھی علوم یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبہ, میں علم پڑھتا گیا پڑھاتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کی منزل پر فائز فرمائی. یعنی یہ اتنا علم حاصل کر رہے غوث پاک ہو کر, لیکن سنیں شروعات کہاں سے؟ آج ہمارے اور آپ کے بچے کچھ نہ سمجھ ہوتے ہیں اس لیے اداروں میں 10 سال سے لیے جاتے ہیں, یا جو مکاتب ہوتے ہیں 5 سال سے لیے جاتے ہیں, اسکول میں 2.5 سال سے بال مندر میں مطلب داخلہ ہوتا ہے. لیکن غوث پاک کو دین جو زندہ کرنا تھا نا 4 سال کے جب آپ ہوئے اور بسم اللہ کھانے کے لیے جب استاد کے سامنے بٹھا دیے گئے نا تو غوث پاک نے بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا, 17 پارے وہی زبانی سنا دی. واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا. لیکن میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں اس کو سننے کی ضرورت ہے کہ غوث پاک نے یہ قدم کیوں اٹھایا. 17 پارے اسی نشست میں نہیں سناتے, وہ خفیہ رکھ لیتے, نہیں بتاتے استاد کو اور بسم اللہ کھانی کروا لیتے. لیکن غوث پاک چاہتے تھے کہ بعد میں آنے والے جو غلام قادری ہوں گے نا ان کو میرا یہ واقعہ سن کر ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ کم از کم وہ اپنی اولادوں کو ضرور پڑھا لیں گے. غوث پاک نے 17 کا جو نام دیا نا اس کو بھی آپ سنیے. 17 کا عدد ہے نا یہ ہمارے یہاں معزز ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تواریخ میں 2 جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک 70ویں بھی ہے. غوث پاک نے اپنی نسبت کے اعتبار سے یعنی 17 ربیع آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے ہو اگر یہ روایت مان لی جائے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولادت سے لے کر اپنی آخری عمر کے تقاضے کے مطابق امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر ایک نسبت میری جوڑ لو نسبت قادریت, اور یہ 17 کو اگر الٹ کر رکھ لو نا اور پھر جب لکھو گے نا تو 72 کربلا والے تمہیں یاد آ جائیں گے. اور اس انداز میں تم اپنی نسلوں کو دربار قادریت سے بھی فیض یاب کر سکو گے اور دربار امام حسین سے بھی تم فیض یافتہ کر سکو گے. یہ پیغام دیا ہمیں اور غوث پاک نے یہ 17 پارے سنائے. جب استاد نے پوچھا نا حیرت سے, کہا بیٹے عبد القادر یہ تو بتاؤ 4 سال کی عمر میں 17 پارے کیسے یاد کیے؟ تو میری بہنیں سنیں. غوث پاک کا جواب یہ تھا, کہا حضرت میں نے یہ 17 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا. آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, ہماری قوم کی ماؤں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے کوشش کیجیے, سوشل میڈیا کم کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عادی بنائیے, تہجد کا عادی بنائیے, نمازوں کا عادی بنائیے. اس لیے کہ ماں جتنی غیرت مند ہوتی ہے نا اس کی کوکھ سے نکلنے والا بیٹا بھی اتنا غیرت مند ہوتا ہے. غیرت پر بات آ گئی تو غیرت قادریت سنا دوں. کتنے غیرت مند بیٹے, کتنے غیرت مند. جب طالب علم تھے نا تو بغداد شریف آ چکے تھے پڑھنے کے لیے. تو جب پڑھائی کر رہے تھے نا تو پڑھائی کے دوران اساتذہ نے اور جو مشائخ اس زمانے میں رہے انہوں نے بچوں سے کہا کہ مدرسے کے لیے چندہ کرنا ہے تو آپ بھی جایا کریں, اناج وغیرہ لے آیا کریں کھیتی باڑی والوں سے. تو غوث پاک بھی پڑھ رہے تھے, بچپنا ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, تو سب کے ساتھ نکلے. اور جیسے نکلے نا تو بیچ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوگی اور جیسے ملتے ہی غوث پاک کو روکا, صاحبزادے ٹھہرو تو رکے, کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب بچے جو ہے نا وہ ادارے کے لیے چندہ لینے جا رہے ہیں. اچھا, میں تمہاری پیشانی میں کسی خاندان کی غیرت دیکھ رہا ہوں. کیا کہا؟ غیرت دیکھ رہا ہوں. بیٹا آپ نہ جایا کریں, یہ زکوٰۃ وصول کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ واپس ہو جائیں. تو کہ حضور یہ ادارہ جو چل رہا ہے نا جو جس انداز میں چندہ کر کے لائے گا اس انداز میں چلے گا.
اور بچوں کو کھانا پینا جو کچھ بھی میسر ہوگا وہ اسی چندے کے اعتبار سے ہوگا. تو میں بھی نکل آیا. تو فرمایا بیٹے تمہارے خاندان کی غیرت یہ ہے. کہا کیا؟ کہا وہ یہ چیزوں پر کبھی غمگین نہیں ہوتے. تو کہا کرنا کیا ہے؟ کہا واپس پلٹ جاؤ، صبر کرنا، اللہ خود انتظام کر دے. سبحان اللہ. یہ غیرت ہے. ہاں. اور میں نے جب سے یونیورسٹی سے سنا تھا، جب وہ مکتب چلا رہے تھے، ادارہ بنانے کا انہوں نے جو اپنا جذبہ پیش کیا تھا نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج تک بھی خوشی ہے. اور میں نے دیکھا اس کے بعد میں نے بہت مبارکباد پیش کی، بڑی خوشی فرحت محسوس ہوئی کہ پورے گجرات میں ایک سہانا ادارہ آپ کے درمیان بنا دیا گیا ہے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اپنی زندگی میں انہوں نے کر کے دکھایا نا، تو اتنے زمانے کے بعد یہ شہزادے جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ غوث پاک کی غیرت قادریت کی وجہ سے کر رہے ہیں. انتظام خود اللہ کرتا ہے. کہا بیٹا آپ واپس ہو جاؤ، اللہ خود انتظام کر دے گا. غوث پاک فرماتے ہیں میں واپس ہو گیا. اور جب واپس ہوا نا تو میں نے سوچا تعلیم کا دور ہے، کوئی کمانے کا تو دور تھا نہیں کہ میں کما لیتا. لیکن غیرت نے جوش مارا، اور جوش یہ مارا کہ عبد القادر لوگ وصول کر کے لائیں گے پھر وہ کھائیں گے. تیرا انتظام اللہ کے حوالے ہے. تو نے جب توکل کر ہی لیا ہے تو ایک کام کر، کم از کم کسی سے قرضہ لے لے، جب تیرے پاس پیسے آ جائیں گے نا تو واپس دے دیں گے. وہ سے پاک یہ سوچو بچار میں نفس جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا تھا عبد القادر ابھی تو پڑھ رہے ہو، پیسے دو گے کہاں سے؟ جب اچھے کام کرنے جاؤ نا تو کبھی ایسے حالات بنتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ یعنی بڑے مسائل اور آلام کا سامنا ہوتا ہے. غوث پاک کی سیرت سننے والوں، جب بھی کسی مصیبت کا سامنا ہو، غوث پاک نے خود فرمایا ہے کہ مجھ پر پہاڑوں کی مانند مصیبتیں آتی تھی، اور جب بھی مصیبت آتی تھی نا تو ایسے لیٹ جاتا تھا اور ایسے ہاتھ لمبے کرتا اور آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب فرماتے پڑھتا رہتا یہ دو آیتیں پڑھتا رہتا نا، اللہ مصیبت کے پہاڑ جو ہوتے ہیں نا اس کو ذروں میں تبدیل کر دیتا تھا. اتنی مصیبتیں چلی جاتی تھی. غوث پاک نے یہ وظیفہ خود کا بیان کیا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اثر کتنا ہے. یعنی یہ پاورفل کتاب ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جب میں واپس آیا قرضہ لیتا تھا، لیکن دل میں ایک خیال گزرتا تھا کہ انتظام کیسے ہوگا. قربان جائیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے انتظام یہ کیا کہ اپنے مسلح یا چادر کو اٹھاتے تھے نا تو وہیں سے سونا یا چاندی نکل آتا تھا، اسی سے قرضہ بھر دیتے تھے. یعنی اللہ خود انتظام کر دیتا. ایک زمانہ بیتا، غیرت ابھی بھی باقی ہے. اس وقت جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا تھا، بڑی بھوک لگی اور اتنی بھوک لگی کہ میرا دل جو ہے نا وہ الجوع ایسے آواز لگاتا تھا. یعنی اتنی شدت سے بھوک کہ اس کی آواز میں سنتا تھا. اتنا میرا نفس بھوکا ہوا کہ وہ آواز دیتا. آپ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہیں کہا کہ مجھے کھانا لا کر دے دو. صبر کرتا رہا. مسجد گیا اور مسجد میں وضو کیا. تازہ ترین وضو کے ساتھ تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھا تھا. اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں، اور جیسے ہی وہ کونے پر بیٹھ گیا نا تو اس نے اپنا باتا کھولا، یعنی گٹھی کھولی اور اس میں سے تازہ ترین کھانا تھا اس نے نکالا اور وہ خود ہی ایسے کھانے لگا. ابھی اس کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی. وہ کھا رہا تھا نا تو جیسے وہ لقمہ اٹھاتا نا تو آپ فرماتے وہیں بیٹھے بیٹھے میرا منہ خود بخود کھل جاتا تھا. یعنی اتنی بھوک شدت سے لگی تھی. لیکن واہ غیرت قادریت دیکھیں. فرماتے ہیں پھر بھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے کہوں کہ تو مجھے کھانا کھلا، اتنی بھوک ہونے کے باوجود بھی. لیکن فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی نا، چند لقمے نہیں کھائیں گے تو اس کی نظر پڑ گئی. کہا آپ آئیے میرے ساتھ مل کے کھانا کھائیے. اب فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہی اللہ کا انتظام ہوگا. میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور جیسے کھانے پر ایک نظر کی، اس نے کہا آپ شروع فرمائیں. ابھی میں شروع کیا کرتا ہوں تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں. تو اپنے شہر کا نام سنا نا، گاؤں کا، تو ایک الگ فرحت محسوس ہوئی. آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا. کھمبالیا سے اجمیر شریف خالی جاتے ہیں، چند کلومیٹر ہے، یوں سمجھ لیں ہزاروں کلومیٹر ہے لیکن وہی چند ہے. 1000 کلومیٹر اگر اجمیر شریف میں آپ ٹور میں گئے اور وہیں کوئی کھمبالیا والا مل جائے نا تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ آپ تو پانچے کم جو ہے، یعنی ایک فرحت ہوتی ہے. غوث پاک فرماتے جب اس نے یہ کہا نا کہ جیلان کا ہوں تو آپ خوش ہو گئے. کہا جیلان سے آئے؟ کہاں؟ بغداد کے کیا نام ہے؟ کہا کسی کام سے آیا تھا اپنے. کہا آتے آتے مجھے وہاں جو شہزادوں کا خاندان ہے، یعنی علیہ رسول کا خاندان ہے،
وہاں سے ایک بی بی ماں نے مجھے یہاں ان کے بیٹے پڑھتے ہیں, نام عبد القادر ہے, ان کا کچھ تحفہ بھی مجھے بھیجا تھا کہ ان کو میں یہ چیزیں پہنچا دوں. اسی گھر سے میں ان کو تلاش کرتا رہا, میرا کام تو ہو گیا لیکن میں خود تلاش کرتا تھا ان کو, اب تک ملے نہیں. چند روز ہو گئے, میرا خرچہ جو تھا نا وہ پورا ہو گیا اور وہی پیسے باقی تھے جو ان کے لیے آئے تھے. تو میں نے اس سے کھانا خریدا, بھوک بہت لگی تھی. یعنی بندہ وہ جیلان سے جو آیا تھا نا, ایک دن بھوکا نہیں رہ سکا, اور غوث پاک فرماتے میں کئی دن سے بھوک برداشت کر رہا ہوں لیکن کسی کے سامنے سوال نہیں کیا. اور یہاں اس جیلان کے بندے نے اینی ٹائم غوث پاک کے پیسوں سے کھانا خرید لیا اور خود کھانا شروع کر دیا تھا. غوث پاک ابھی اس کے سامنے آ کر بیٹھے ہی تھے تو کہا آپ نے دیکھا ان کو؟ تو غوث پاک مسکرائے اور فرماتے بھائی جس کی تلاش تو کرتا ہے نا وہ عبد القادر نہیں ہوں, یعنی میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں. بس وہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کہا اگر یہ آپ ہی کا کھانا ہے آپ رکھ لیں, یہ میرا کھانا نہیں آپ کے پیسے کا. اس نے پیسے نکالے, غوث پاک کے حوالے کیے اور کہا یہ آپ کا کھانا ہے, اب آپ میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں. یعنی غوث پاک نے بچپن سے لے کر آخری عمر تک اور آخری عمر کے بعد آج بھی قبر پرنور میں جلوہ فگانے, پیدائش سے لے کر پوری زندگی آج بھی اور صبح قیامت تک اور قیامت کے دن بھی غوث پاک ہمیشہ میزبان ہی رہیں گے. یہ غوث پاک ہی کھلاتے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں. آج صدیوں کے بعد جو ہر گلی کوچے میں یہ نیازیں جو کھلائی جاتی ہیں نا, لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کے گروپ نے کھلائی, فلاں جماعت نے کھلائی, فلاں کمیٹی نے کھلائی. نہیں, جب لقمہ اٹھاؤ نا تو بغداد کی طرف رک کر کے کہنا غوث پاک آپ ہی میزبان ہیں, غوث پاک آپ ہی میزبان ہیں. اس لیے کہ جن کے نانا کی شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان, زمیں خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اس صاحب خانہ لقب والے نانا جان کے نواسے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو غوث پاک نے اس سے کہا کہ آپ بھی کھائیں, مجھے جو کھانا میری طرف ہے نا, کہا ہاں, کہا وہ مجھے دے دیں. اور غوث پاک نے وہ کھانا لیا اور سیدھے فقراء کی جماعت یعنی اولیاء کی جماعت جو جنگلوں میں رہتی تھی وہاں گئے اور اپنے پیسے کا بھی کھانا خریدا اور وہاں جا کر انہیں بھی کھانا کھلایا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ تھی. اور اس کے سوا اور بتاؤں کہ غیرت قادریت اس حد تک بلند ہے آج بھی. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری غیرت کی تلوار جو ہے نا وہ ایسے لٹکی ہے بغیر نیام کے, ایسے لٹکی ہوئی ہے. میں کسی پر چلاتا نہیں, لوگ خود آ کر ٹکرا جاتے ہیں. یہ غوث پاک کی قادریت کی غیرت آج بھی طاری ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی ولی اگر بغداد شریف میں انٹر ہو جائیں اور وہ دربار غوثیت ماب میں آج بھی حاضری نہ دینا تو میرا غوث پاک آج بھی قبر میں لیتے لیتے اس کی ولایت طلب کرتا, یعنی لے لیتے ہیں. تو آیا کیوں نہیں؟ یہ غیرت ہے. یعنی عزت اتنی اللہ کے یہاں انہیں ملی ہوئی ہے. یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے. آپ نے جو بھی اللہ اس کے رسول کا کلام سنا آپ سیلنڈر ہو گئے. سب سے پہلی بات ایک اور بھی بتا دوں اور اسی پر اپنی بات ختم کر دوں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جو سنا سر تسلیم خم کر لینا, پھر اس میں چمگوئیاں نہیں ہماری اور آپ کی طرح. حضرت فاروق اعظم کی غیرت آپ کو بتا دوں اور اسی پر اپنی گفتگو آگے بڑھا دوں. غیرت کس کو کہتے ہیں سنیے گا. آج ہمارے یہاں کوئی امام صاحب, کوئی پیر صاحب یا یونس باپو ہی سمجھ لیں, وہ سید سرکار اسماعیل باپو سمجھ لیں, اگر ہمیں کوئی بات کا حکم دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو ہم اور آپ کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھنے اور بات چیت میں مگن کر کے وہ چیز مسخ کروا ڈالتے ہیں. یعنی وہ بات گئی گزری جس کو کہتے ہیں کہ وہ بات ہم نے سنی نہیں, دل کے کانوں سے سنو. اللہ کی اطاعت میں ہماری غیرت اتنی مضبوط ہونی چاہیے. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم اتنے غیرت مند ہونے چاہیے جیسا کہ فاروق اعظم. ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, عبداللہ یہ کام آپ کرنا ہے. سگے بیٹے کو حکم دیا اور جیسے بیٹے کو حکم دیا نا کہا یہ کرنا ہے, اور پھر ساتھ میں فرماتے بیٹا یہ رسول اللہ کا حکم ہے. یعنی حضور کی حدیث سنائی اور کہا یہ رسول اللہ کا حکم ہے. تو اتنا کہا نا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے, اتنے میں حضرت عبداللہ کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا, ابا ٹھیک ہے حضوری کا حکم ہے لیکن یا مگر, یہ جملہ نکلا یعنی ولیکن یا الا نکلا نا تو فاروق اعظم کے جسم پر ایسے لرزہ تاری ہوا, کھڑے ہو گئے اور فرمایا عبداللہ اٹھ اٹھ. کھڑا کیا
کہا عمر کے دروازے سے باہر نکل گیا. کہا ابا میں نے قصور کیا کیا؟ کہا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور کی حدیث پر بھی لیکن اور اگر مگر کرنے لگا. یہ غیرت ہے. آج ہم تو سب کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا مگر، مولانا لیکن، باپو لیکن مگر، یہ وہ فلاں ڈھیکنا پوچھنا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ باپ اس کو کہتے ہیں. کہاں نکل. کہا ابا میرا قصور کیا؟ کہا میں تجھے رسول اللہ کا حکم سنا رہا تھا اور تو اگر مگر کرا. نکل باہر. کہا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں. کہا بیٹا ہے ضرور، لیکن جو حضور کی بات پر اگر مگر کرے نا عمر اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. نکال دیا باہر دروازے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کافی عرصہ بیت گیا، میں باہر گھومتا رہا، کوئی سفارش نہیں ملتا تھا کہ کس کو لے جاؤں. جواہر جو دیکھا تھا تو کہا کس کو لے جاؤں کہ گھر میں رکھ لے. دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، فرماتے ہیں سیدھا صدیق اکبر کے پاس. مجھے معلوم تھا وہ نرم دل ہے اور میری بات وہ سن بھی لیں گے. وہیں گئے، قدموں میں بیٹھ گئے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کھمبالیا میں کہ پنجا والد صاحب ناراض تھے نے دھوکو گن بگے نا کہ باپ اے بھائی છોકરે કે પાછળ પછવાડે, છોકરો બિચારો નાકો ટપ્યો અને તડે સુધી પાછળ દોડે અને એ જોઈ દે કે ઘરે હતી જ માં અને પાછી ફેફડી ગભરાયું ને પછી કામ પૂરો કરી દે. યુનુસ બાપુ, ઇસ્માઇલ બાપુ, હसन અલી બાપू, बापू आए जो है ना तो भी जो पैर रखना होता है ऐसा, कभी कभी होता होगा. ये इतना आसान दौर नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं. आज माँ बाप भी निकाल देते हैं. ऐसे ही फारूक आजम ने अपने बेटे को निकाल दिया तो वो समझ गए. कहा उमर किसी की बात रखते हैं ना तो वो अबू बकर सिद्दीक है. सीधे गए, कदमों में बैठ गए. कहा अब्दुल्ला क्या बात है? कहा काफी अर्सा हो गया घर से बाहर घूम रहा हूँ और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ. कहा बात क्या है? कहा बात तो सिर्फ इतनी थी कि अब्बा हुजूर ने ये कहा और फिर हुजूर की हदीस बयान की और कहा हुजूर ने ये फरमाया ये बेटा तुझे करना है और मैंने सिर्फ उसमें अगर या मगर कही. बात तो सुन ली अबू बकर ने की, लेकिन ले गए. कहा चल मैं चलता हूँ. ले गए. और सिफारिशी बनना भी चाहिए. अगर आपके जरिए से किसी एक भी बंदे का काम बन रहा हो ना, आप सरकारी नौकरियात हैं या कोई बिजनेस सज्जा कर रहे हैं या किसी कंपनी में या कहीं भी आप हैं और किसी गरीब का या किसी मुसलमान का अगर काम आपसे बन रहा हो आप जरूर करना. इसलिए कि एक मोमिन का दिल जो खुश कर देता है ना, अल्लाह उससे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा. ये मोमिन का दर्द पैदा करो, मुसलमानों का दर्द रखो. लोग अक्सर ये कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते होंगे, ठीक है पांजे वाला करता है ना वो सारा, ऐसे जुमले होते हैं. ये जुमला है, इसको डिलीट कर दो, इसको अब कभी इस्तेमाल न करना. मैं जो जुमला कह रहा हूँ इसको दिल पे बिठा लो. सही बता रहा हूँ. इसलिए कि मोमिन जो है ना उससे कोई मोहब्बत करे या ना करे, आज भी हुजूर अपने उम्मतियों से जरूर मोहब्बत करते. बस इस मोहब्बत की खातिर अपने भाइयों का काम करते सीख जाओ. आप देखना हुजूर का कुर्ब कैसे मिलता है. ये भी हुजूर की इताअत है. लेकिन सुनिए, फारूक आजम के पास सिद्दीक अकबर उनके बेटे को लेकर आए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को. और कहा उमर अब्दुल्ला आया है. तो कहा उसको बाहर निकाल दिया. कहा मैं सिफारिशी बनकर आया हूँ, मेरी बात तो सुन ले आप. तो फारूक आजम ने कहा सिद्दीक अकबर आप लेकर आए, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? क्या कहा? कहा उसने महबूब की बात पर यानी रसूलुल्लाह की बात पर अगर कहा और मगर कहा. तो कहा वो मैंने सुनी उनसे. तो कहा आपको ये नहीं लगता है कि ये हुजूर की बात पर ये अगर मगर करता है? तो कहा उससे मैंने सुना कि उसने अगर मगर की. तो कहा मैंने निकाल दिया तो क्या बुरा किया? कहा कोई बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया, लेकिन मैं सिफारिशी बनकर आया हूँ ना, रख लो ना. सिद्दीक अकबर बड़े नरम दिल के. कहा रख लो ना. तो फारूक आजम ने कहा अबू बकर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये गैरत है. कहा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सिफारिशी बनकर आया, रहम दिल है, लेकिन गैरत सिद्दीकियत देखिए. उमर ने उकसाया और कहा मैं आपसे एक सवाल करूं? कहा हाँ बोलिए. कहा अगर आपका बेटा हुजूर की बात पर अगर मगर कहता तो आप क्या करते? तो गैरत सिद्दीक जो है ना वो फड़क गई और कहा उमर तूने तो सिर्फ बेटे को घर से बाहर कर दिया है, अगर सिद्दीक के सामने उसका बेटा अगर मगर करता तलवार मारकर उसे दुनिया ही छोड़ा देता. ये गैरत है, ये सहाबा है. आज हम किन के मानने वाले हैं? सहाबा के, अहले बैत के, औलिया के, ताबईन के, तबे ताबईन के, इमाम मुजतहिदीन, ये मुजद्दिदीन के, और खास करके 14वीं सदी इमाम
مجدد اعظم ہند، ان کے ماننے والے لوگ ہیں. اور آج ہماری کیفیت دیکھ لیں آپ. کسی بیٹے کو کہہ دینا باپ بیٹا نماز پڑھنا، کہا ٹھیک ہے مگر. کسی کو کہہ دینا اپنی بیٹی سے کوئی باپ، کہا بیٹی تو چادر اڑا کر، کہا ابا مگر. یعنی ہم اور آپ خود ہی غیرت سے چلے گئے نا، اس لیے ہماری اولاد اس پر دیگر ہو گئی. ورنہ خود فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے معاملے میں یہ کہا، صدیق اکبر نے کہا. اب مجھے بتاؤ جنہوں نے صدیق اکبر کی صداقت پڑھی ہو، فاروق اعظم کی عدالت پڑھی ہو نا، پھر وہ غوث اعظم جب غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز ہوتا ہے نا، تو پھر آپ وہ اپنی غیرت کا اظہار یوں کرتے ہیں. اپنے بیٹوں کے جتنے بھی وصال ہوئے ان کے بیٹوں کے، اب غوث پاک کی غیرت پڑھیے، جتنے بھی بیٹوں کے وصال ہوئے، بچپن میں ہوئے یا بڑی عمر میں ہوئے، آپ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا تو دوران تقریر کوئی آ کر کہہ دیتا حضور آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے. کر رہے ہوتے وعظ و نصیحت، گفتگو شروع ہوتی اور کوئی آ کر میسج دے دیتا کہ حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اسی درمیان اندر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. فرماتے جاؤ غسل دو، جنازہ تیار کرو. اگر یہاں سے مجھے فرصت ملی جس منصب پر میں فائز ہوں، اگر فری ہوا تو آ کر جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ تم ہی نماز جنازہ پڑھا کر اس میں قبر دفن کر دو. یہ غیرت قادریت تھی. آج ہمارے یہاں تو یہ آپ جتنے بھی لوگ آئے نا میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، لیکن یہاں سے اٹھنے کے ساتھ یہ غیرت لے کر جانا. آپ کل تنہا مت آنا، کم از کم غوث پاک کی نسبت سے 11 لوگوں کو لے کر آنا. آپ کہیں کہ مولانا 11 بھی مگر یہی ہوگا نا. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ہر اتوار کو 11 لڑکے جمع کر لیتے ہیں. میں نے کہا بچے تم لوگ کہاں سے لگ رہے ہیں؟ میچ کھیلنی ہے نا، میچ رمنی ہے نا، تو 11 مارو تو چھوکرا تو ہی نہیں جڑی ہونا. میں کہتا ہوں یہ بچے میچ کے لیے 11 لا سکتے ہیں، اب غوث پاک کے لیے 11 نہیں لا سکتے؟ بولو نا بھائی، لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ ارے بھائی مسکراؤ نا، میرے کو ڈانٹنا چھوڑو. لا سکتے کہ نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے کبھی کوشش نہیں کی نا، اس لیے آپ کو تھوڑی شرم محسوس ہو رہی. کوشش کیجئے، آپ جتنی کوشش کرو گے 5 بندے بھی اگر آپ کے کہنے پر آ گئے اور اس کو کوئی بات اچھی لگ گئی، دل میں اتر گئی، اس نے عمل کر لیا نا، آپ کے نہیں آپ کی 7 پشتوں تک بخشش ہو سکتی ہے. یہ غوث پاک کی غیرت میں نے بتا دی. ایک غیرت یہ سن لیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت آج بھی یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا ہے اس پر مصیبت اگر آ گئی، ایک تو کہتے آتی نہیں. پہلی بات یہ ہے، حضرت سیدنا ابو الحسن نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ غوث پاک کا اگر کوئی مرید ہے اس پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی تو فرماتے وہ صرف ایک رات تک آئے گی، دوسری رات نہیں آنے دیں گے وہ. لیکن سچا قادری ہو، آپ سمجھے تھے میری بات، وہ ڈولم ڈول والے ہماری طرح نہیں ہیں کہ خالی بریانی ہوئے تو السلام علیکم نیاز رکھیے آتے ہیں. نہ یونس باپو کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نیاز میں آپ سے تو ظہر میں بھی آنا نا، لیکن باپو یہ آئی پڑی گی نا، یہ غلامی نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے. اللہ کے لیے کوشش کرنا. وقت آپ کا کافی ہو چکا، پہلا دن ہے. کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. 10 بجے باپو نے اعلان کیا ہے، 10 بجے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا. آپ بھی جلدی آئیے، اس لیے کہ جلدی آنے میں ہمارا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ اگر غوث پاک کی یاد میں گزار لیا، ہو سکتا ہے یہ راتیں بڑی راتیں ہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے گا، بڑی راتیں ہیں. ان 11 راتوں میں اتنا مانگنا غوث پاک سے کہ تمہاری نسلوں کے بھی دامن بڑھ جائے. میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں، اس لیے کہ وہاں دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے. جو بھی مانگتا ہے نا میرا غوث پاک آج بھی عطا کرتا ہے. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگو نا تو میرا نام لے کر مانگو. یعنی یہ جملہ جو ہے نا اس میں بڑا پاور ہے. آج ہمارے یہاں کوئی آفس کا کام ہونا تو فلاں مجھے نام دیجیے، ارے بھائی تیرے نام سے نہ بھی پڑھ دے گا، ہو سکتا ہے نا بھائی. لیکن غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لے لے گا نا تو پھر اللہ نام ہی کرے گا، میرے نام کی وجہ سے تیرا کام ہو کر رہے گا. اس لیے کوشش کیجیے گا. یہ 11 دن اتنا مانگنا غوث پاک کے نام سے، اللہ سے بھی مانگنا، حضور سے بھی مانگنا، غوث پاک سے بھی مانگنا، اور اتنا مانگنا ساتھ ساتھ میں یہ بھی مانگنا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ مضبوط ایمان اور عقیدے والی نسلیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم علینا الا البلاغ. السلام.